اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا وإن للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد هذا فلیذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ سورہ صاد آیات 55 سے 64۔ پچھلے سبق میں متقین اور ان کا ٹھکانہ بیان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں لفظ حسن مآب آیا تھا۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ ہمیشگی والی جنتیں، دروازے کھلے ہوئے استقبال کے لیے، تکیے لگائے بیٹھے، ہر قسم کے میوہ جات اور مشروبات میسر، باحیا خوبصورت حوریں، یہ وعدہ تھا ان سے روز قیامت کا، اور ایسا رزق جو نہ ختم ہونے والا۔ اب اس کے برعکس معاملہ کیا ہوگا؟ یہ تو متقین کا معاملہ تھا، اب دوسرے گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ہذا، یہ یعنی ایک طرف تو یہ لوگ تھے، وَإِنَّ اور بلا شبہ لِلطَّاغِينَ طاغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مآب نہایت برا ٹھکانہ ہوگا۔ حسن مآب کے مقابلے میں شر مآب۔ اہل تقوی تو نعمتوں اور نوازشوں میں، اب شریر لوگوں کا کیا حال ہونا ہے؟ یہ طاغی لوگ کون ہیں جن کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہوا؟ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرانے کے باوجود متوجہ ہونے کے بجائے، ہدایت حاصل کرنے کے بجائے الٹا اس کا مذاق اڑاتے اور رسولوں سے جھگڑا کرتے، تو اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ فبئس المہاد، پس کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ ھذا فلیذوقوہ، اس پانی کو چکھو، حمیم وغساق، جو کھولتا ہوا بھی ہے اور پیپ ہے، کہ جو مشروب انہیں پلایا جا رہا ہے وہ پیپ ہے اور کھولتی ہوئی ہے۔ وآخر، اور دوسری چیزیں، من شکلہ ازواج، اسی جیسی ہوں گی، کہ پینے کو ان کے لیے گرم کھولتی ہوئی پیپ ہوگی، اور باقی معاملات بھی ان کے ایسے ہی ہوں گے جو انتہائی نفرت انگیز ہوں گے، اور مختلف انواع کے یہ عذاب ہوں گے۔ تو یہاں صرف مشروب کا ذکر ہے، ان کا کھانا بھی ایسا، ان کا بچھونا بھی ایسا۔ ھذا فوج، یہ بھیڑ ہے، مقتحم معکم، یہ تمہارے ساتھ ہی جہنم میں پڑنے والی ہے۔ ایک طرف جنت کا منظر تھا، جن کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اہل تقوی کا استقبال کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں یہاں کیا صورتحال ہے؟ بھیڑ ہے، جگہ نہیں ہے، پھر بھی ٹھونسے جا رہے ہیں بیچ میں، سرغنے بھی شامل ہیں، پیروکار بھی شامل ہیں۔ لا مرحبا بہم، ان کا کوئی استقبال نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مرحبا کی صدائیں نہیں ہیں، بلکہ ان پر تو اللہ کی مار ہے۔ انہم، بلا شبہ وہ، صال النار، یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں، آگ میں پڑنے والے ہیں۔ اس مثال کو یوں سمجھ لیجئے، شدید گرمی کا موسم ہو، شدید گرمی کا وقت ہو، ٹرین یا بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہو، اب وہ جس اسٹیشن پر پہنچے، آگے اور بھی زیادہ بھیڑ اس پر سوار ہونے کو تیار ہو، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر اس میں داخل ہو رہے ہوں، تو اب نہ تو داخل ہونے والے خوشی سے داخل ہوں گے،
اور جو داخل ہو چکے ہیں وہ ان کا استقبال نہیں کریں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ یہ یہاں نہ آئیں، پہلے ہی بڑی مصیبت ہے، پہلے ہی بڑے تنگ ہیں۔ تو اسی طرح جہنم میں بھی ایک دوسرے کو مرحبا نہیں کہیں گے، بلکہ ہر گروہ کے بعد مصیبت اور بڑھتی جائے گی۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، قالو کہیں گے بل انتم، بلکہ تم لوگ، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے ویلکم نہیں ہے۔ دنیا میں ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، اب تم پر بھی پھٹکار ہے، تم بھی مبتلا عذاب ہو۔ متبعین اور متبعین دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی ہمارے لیے یہ سامان کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی ہم مبتلا عذاب ہوئے ہیں، یہ جو سختیاں اور تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہیں۔ فبئس القرار، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ قالو کہیں گے ربنا، ہمارے رب، من قدم لنا، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سامان کیا، یعنی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن کی وجہ سے ہم بھٹک گئے۔ فزدہ عذابا، بس اے اللہ ان کے عذاب کو بڑھا دے، ضعفا من النار، ان کی آگ کو دگنا کر دے۔ تو یہ جہنم کے ساتھیوں کا منظر ہے، لان تان کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے، اپنے کیے پر پشیماں ہوں گے۔ پھر اسی اثنا میں ان کو دنیا کا منظر یاد آئے گا، وہ دنیا کے ساتھی یاد آئیں گے جو ان کو ہدایت کی طرف بلانے والے تھے، لیکن یہ انہیں شریر سمجھتے تھے، وہ ان کی بھلائی چاہتے تھے، یہ انہیں برا سمجھتے تھے، وہ ان کی خیر خواہی چاہتے تھے، وہ انہیں اپنا عدو تصور کرتے تھے۔ وقالو، اور کہیں گے ما لنا، کیا ہے ہمیں، لا نرا، نہیں ہم دیکھتے، رجالا، ان مردوں کو، کننا نعدہم، جنہیں ہم شمار کیا کرتے تھے، من الاشرار، شریر لوگوں میں سے۔ عمومی طور پر جو ضد اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خیر کی دعوت دینے والوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اہل مکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا کرتے تھے، اصحاب رسول کو برا بلا کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انہی کی وجہ سے ہر گھر میں فتنہ ہو گیا ہے، برے سے برے القابات سے انہیں پکارا کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، ہم نے تو انہیں مذاق بنا رکھا تھا، ان کی استہزاء کیا کرتے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ام زاغت، یا چوک رہی ہیں، انہم الابصار، ان سے آنکھیں، یا وہ ہماری نگاہ سے چوکے ہوئے ہیں، یا ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ تو یہ لوگ کیونکہ دنیا میں خود بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، تو ان کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے رہے۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں ہم نے انہیں رسوا کر رکھا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بھلا اب وہ کہاں ہیں؟ ان ذالک لحق، بلا شبہ یہ بات تو سچی ہے، تخاصم اہل النار، اہل جہنم آپس میں جھگڑتے ہوں گے۔ تو ایک طرف اہل جنت کا حال بیان کیا گیا، تکیوں پر ٹیکیں لگائے بیٹھے ہوں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے پیئیں گے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، اور دوسری جانب یہ لوگ ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور ان کا آپس میں جھگڑنا بھی حقیقی بات ہے۔ اللہم اجرنا من النار وما علی الا البلاغ۔